بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کر لیں۔ پچھلی ویلاگ ضرور سن لیجیے گا، اس کے بعد آپ کو اگلی بات بآسانی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ معاملات جو ہیں اس وقت دو بدو لڑائی جو ہے وہ فائنل کا بھی فائنل راؤنڈ ہے، وہ لڑی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا خطرہ موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کل جو اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا آرڈر آف دا ڈے جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے، تو لہذا آج اس میں حتمی طور پہ فیصلہ ہونا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، صبح اسلام آباد ہائی کورٹ اور شام کو میدان سجے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی کہ 2 بجے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ غیر معمولی سرگرمیاں ریڈ زون میں دیکھی گئیں۔ ریڈ زون میں اہم عمارتوں میں غیر معمولی سرگرمیاں، اور اس کا بنیادی کہیں پیار محبت والا خیر کانسیپٹ ختم ہو گیا، اب صرف ہے جی ہم طاقت اور طاقت۔ تو لہٰذا آگے بھی جن کے پاس اصل طاقت ہے، آئین کی طاقت، جو آئینی طاقت ہے، اگر آئینی طاقت لڑنے والا اور اچھا مہارت والا بندہ ہو تو پھر اس اپنی اتھارٹی کو جس انداز میں استعمال کرتا ہے اس کو پھر دنیا یاد رکھتی ہے، اور وہ ایسی آئین کی تلوار چلاتا ہے کہ بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ تو اسی طرح کا کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ رات بھر بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آیا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے میں ایک شیئر کر لوں کہ پچھلے دنوں میں نے شادی اٹینڈ کی، ایک تقریب تھی، فیملی فرینڈ تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، جانا پڑا، اور بہت اچھا فنکشن تھا، بہت اچھے لوگ تھے، موسٹلی 99% پاکستانی تھے اور ادروائز بھی باقی دوسری مملکتوں کے بھی تھے۔ لیکن وہاں پہ مجھے ایک بندی ایک بزرگ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ پاکستان میں بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور خواتینوں حضرات، مجھے بہت ساری بہنیں ملی اور ایک انتہائی ماں ملی جی، ہمیں بہت ہی ایجڈ، اور ان کی عمر کم از کم بھی آلموسٹ 85-90 کے قریب ہوگی۔ ان کے بیٹے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ میری والدہ جو ہیں وہ آپ کو بہت سنتی ہیں، اور میں نے کہا جی آپ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی وہ سامنے بیٹھی ہیں تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہل اقتدار ہیں، حقیقی اہل اقتدار، وہ کب کیوں اس طرح کر رہے ہیں سب کچھ، اور وہ کب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں نے کہا امانت ہے ان کی، یہ ایک بندے کی بات نہیں تھی بلکہ 20 لوگوں کی بات تھی، تقریباً وہاں پہ 200 سے زیادہ 200-250 لوگ تھے جو کہ شادی پہ آئے ہوئے تھے۔ تو تمام خواتین و حضرات بزرگوں نے ایک ہی میسج کنوے کیا کہ پاکستان کا سوچیں اور ایسا نہ کریں، جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے۔ تو یہ ہے پبلک پلز، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ آج کیونکہ رہائی کا ان کا چانس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے توشہ خانہ وہ برقرار نہیں رہے گا، اور وہ سزائیں سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کا اثر نو ہو سکتا ہے، اثر نو اس کی کی جائے، ٹرائل کیا جائے، اثر نو ٹرائل کیا جائے۔ تو بہرحال لیکن اس سے متبادل یہ ہو رہا ہے، متبادل ارینجمنٹس کیے جائیں۔ اصل میں چیف جسٹس آف پاکستان کو اپروچ کیا گیا، اور صدر مملکت کو بھی اپروچ کیا گیا، اور ایک طرف اپروچ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جاتی عمرہ اور لندن متحرک ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین لانچ کی گئی ہے کافی بیہودہ قسم کی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور اسی طریقے سے لائک مائنڈڈ کچھ دوست دانشور انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، تو بات بنی نہیں ہے، اور آرڈر آف دا ڈے جاری ہو چکا ہے، اور اب بات آرڈر آف دا ڈے سے آگے نکلے گی۔ چیف صاحب نے آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بڑے ہمبل ہیں، اور انہوں نے باتیں وہ سب کی سنتے ہیں، بڑے تحمل سے سنتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں اور پیسٹری بھی کھلاتے ہیں، بسکٹ بھی کھلاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی کرسی بیٹھتے ہیں، اپنے عہدے پر براجمان ہوتے ہیں اور اس کو مقدس امانت ہی سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ان کو دبایا گیا، بہت کچھ کیا گیا، ان کو بلیک میل بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے فیصلے دیے، اور اب وہ کچھ اور فیصلے بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ ٹارگٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے اور ان کے کچھ ساتھی ججز ہوں گے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 48 میں 12 اور جمع کر لیں تو تقریباً 60 گھنٹے آپ کہہ لیں، 60 گھنٹوں میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اور ان کو منانے کی، رام کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بالکل اسی طرح کا ماحول ہے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو الزام لگاتے ہیں۔
تو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کی باتیں تو بہت بعد میں باہر آئی تھیں، اب کی باتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ سامنے آ رہی ہیں، تو بات بنی نہیں ہے، اور بات اس لیے نہیں بنی کہ توافق بہت وہ فرق بہت ہے، اور بہت زیادہ ریگولیرٹیز بہت ہیں، اس لیے یہ بات بن نہیں رہی۔ اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے بے توقیر کیا جا رہا ہے پورے کے پورے سسٹم کو، جمہوریت تو کئی دفعہ بے توقیر ہو چکی، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ بے توقیری جو ہے وہ مارشاء اللہ لگائے بغیر ہو رہی ہے۔ پہلے 15 جماعتی حکمراں اتحاد یہ سب کام کر رہا تھا، اور اب یہ سارے کام نگراں حکومت کر رہی ہے، اور نگراں حکومت بڑے دھڑلے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ اپ اس نے کیا ہے کہ کہیں کسر نہ کوئی رہ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن نہ ہی صدر مملکت، انہوں نے بھی اپنا رول ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سپریم کمانڈر کے طور پہ، سپریم کمانڈر آف آرم فورسز اور صدر مملکت پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ آ چکے ہیں میدان میں۔ انہوں نے پہلے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل جس طریقے سے وہ اس میں 2 نمبری کی گئی، انہوں نے وہ اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور اب معاملہ ہے عدالتوں میں، اور عدالتیں اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے اب سوشل میڈیا پہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے رہا ہونا توشہ خانہ میں، توشہ خانہ برقرار نہیں رہنا، اور اب سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بالکل ان کو ظاہر ہے جو خبر ملتی ہے جرنلسٹ کو اس نے تو بتانا ہی بتانا ہے، اور خبر تو اس کو دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جا کے بتائیں۔ تو جو رپورٹرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی تو نہیں ہونی، جو مرضی کر لیں آپ چیف جسٹس صاحب، جو مرضی فیصلہ دے دیں، اور ان کی رہائی نہیں ہونی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے میں نہیں تو کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، دوسرے میں تو کسی تیسرے میں کر لیں گے، تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، وہ بھی تیار ہیں، اور ان کے وکلا کو بھی پتہ ہے، اور ان کی پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ آسانی سے چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل نہیں ہوں گی، اور ایک لمبی لڑائی ہے، تگڑی لڑائی ہے، وہ لڑنی پڑے گی۔ اسی لیے صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جا چکا ہے، اور وہ پریزیڈنٹ کی منظوری سے ہوئی ہے۔ تو صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 48 سب سیکشن 5 کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کی تحلیل کے لیے تحلیل کی تاریخ کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، اور پابند ہے، اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 1% بھی شبہ نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے تاکہ مناسب تاریخ طے کی جا سکے۔ تو یہ بڑا ہی اچھے انداز میں صدر مملکت نے لکھا ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ صدر مملکت کے جو سیکرٹریز ہیں ان کے ایوان صدر کے عملے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب ایک طرف پریزیڈنٹ صاحب آ گئے ہیں، دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے بھی ملک میں آئندہ عام انتخابات کے معاملے میں مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں کہ جی فروری میں الیکشن ہوں گے، الیکشن کی تاریخ تو دے ہی نہیں رہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی مردم شماری کے تحت، اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے۔ اب ان کو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبرز جو ہیں ان کو جو بات بتائی گئی ہے، جو آئینی ماہرین ان کو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے، آئین کے نیچے جو قانون بنتے ہیں، ایکٹ ہوتے ہیں، وہ سپریم نہیں ہوتے، ایکٹ جو ہیں وہ آرٹیکل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آئین کا آرٹیکل اس میں لکھی ہوئی بات وہ اس کی نفی ہو رہی ہے کسی قانون میں، تو وہ قانون ردی کی ٹوکری میں جائے گا، آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ سپریم کہلائے گا، اس لیے آپ اس پہ کریں۔ تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 48 میں کہ یہ صدر مملکت نے تاریخ دینی ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، لیکن چونکہ حکم حاکم ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اور یہ طویل دورانیہ کا سیٹ اپ لے کے چلنا ہے، کم از کم 3 سال، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے یہ ہے سلسلہ، تاکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو زہر ہے، بقول ان کے زہر ہے، وہ ختم ہو جائے، اور عوام سے ان کی روٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ تو 3 سال کا، 2 سال کا 3 سال کا پلان ہے، تو یہ جڑیں اس طرح کھوکھلی نہیں ہوں گی، بالکل نہیں ہوں گی۔ میں بیٹھ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان اور عوام کا جو رشتہ قائم ہو چکا ہے وہ رشتہ کسی بھی صورت میں متزلزل نہیں ہو سکتا، اس میں 1% بھی، 1% بھی کمی نہیں آ سکتی، بلکہ ہر آئے دن کے ساتھ اس میں تقویت آئے گی، اس کو تقویت ملے گی، طاقت ملے گی، اور اس میں بڑھوتری ہوگی۔ قریب زیادہ دور نہیں جاتے، 2 مثالیں ہیں ہمارے ضیاء الحق صاحب 11 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے بے دردی سے کرش کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، اور تھا کہ جی بس ایک بے نظیر ہیں، اس نے کیا کرنا، کل کی لڑکی ہے، لیکن
وہ اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی آج تک موجود ہے. وہ اس طرح سے نہیں، ہاں اپنی کارکردگی کی وجہ سے، اپنے لچھن کی وجہ سے وہ مار کھاتی رہی ہے، کھاتی رہے گی. ادروائز یہ نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا کسی فیصلے کے ذریعے پارٹی نہیں ختم ہو سکتی. اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز، ان پہ 2 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور صحیح غلط اس کو سائڈ پہ رکھیں. 1 اکتوبر 99 میں ہوئی اور مشرف صاحب نے کی اور وہ فارغ ہو گئی، ریورس انجینئرنگ کرنی پڑی. اس کے بعد دوسری اٹیمپٹ ہوئی ابھی پاناما کے بعد، وہ بھی اس میں بھی اگر یہ ڈیل نہ کرتے، اگر یہ NRO2 نہ لیتے میاں صاحب، اور NRO2 لے کے جیل سے نہ نکلتے، تو یقین جانیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب سے طاقتور کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا. مسلم لیگ نواز سب سے بڑی طاقت ہونی تھی، عوامی طاقت، لیکن انہوں نے کمپرومائز کیا، معاہدہ کیا، سمجھوتا کیا اور پتلی گلی سے نکل دیے. اور اس کے بعد پھر جس کا نیریٹو مریم بی بی لے کے نکلی تھیں کہ ووٹ کو عزت دو، اسی نیریٹو کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کرش کیا، قتل کیا، اور 16 مہینے کے اقتدار شہباز شریف صاحب نے معاملات طے کیے. اور 16 ماہ کے بعد اب یہ نوبت ہے کہ صرف عمران خان کا طوطی بولتا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے. تو 2 صوبوں میں وہ کلین سویپ کر رہے ہیں، ان کے قریب کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری جانب تو الیکشن کمیشن کو کسی نے صاحب مشورہ دیا ہے کہ جناب سیاسی جماعتوں کو آپ بلائیں اور ان سے بات کریں. اس کی وجہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دوگلے پن کا شکار ہے. آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ دوگلے پن کا شکار ہے. صبح کچھ کہتی ہے، دوپہر کچھ، شام کو کچھ. ایک لائن میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، دوسری لائن میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ مردم شماری پہ بھی ہونا چاہیے. تیسرا رہنما آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فروری تک تو ٹھیک ہے، فروری کے بعد ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چل رہے ہیں اور ساروں کو پتہ ہے کہ اندر خانے کچھ نہ کچھ حصے وصول کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ اب آگے آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ان کی تھوڑی سی بھی ٹون چینج ہو رہی ہے، اب ذرا نواز شریف صاحب کی بھی ٹون چینج ہو رہی ہے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور اب اس ہاتھ کو کیسے. مریم صاحبہ جو بہت زیادہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ تنقید کر رہی ہیں، جوڈیشری پہ، ان کے لیے ایک مشورہ ہے، مفید مشورہ، کہ بجائے اس کے کہ جوڈیشری پہ تنقید کریں اور یہ سارے کا سارا اس پروجیکٹ کو کرش عمران خان اور کرش PTI پروجیکٹ کا حصہ بنے، یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھیں اور بات کریں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ ایسی صورت میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پارٹی، ہر پارٹی کو حصہ مل جاتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز ایسی کمزور پارٹی نہیں ہے. لیکن اگر وہ دوسرے وائے سے چلنے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر ان کو کچھ نہیں ملنا. بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے، چٹھی لکھ دی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو ایڈریس کیا جی، عمران احمد خان نیازی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کو ایڈریس کیا. زرداری صاحب کو کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ آئیں. شہباز شریف صاحب کو 25 اگست کو بلایا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج بلایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے زرداری صاحب کو 29 اگست کو بلایا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے سربراہان آئندہ الیکشن کے روڈ میپ پر مشاورت کریں گے، اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بھی آج 2 بجے بلایا گیا ہے. اب وہ جیل میں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جیل حکام جو ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ نگراں حکومت میں حکم چلتا ہے چیف الیکشن کمشنر کا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج 3 بجے بلایا ہے اور 2 بجے عمران خان صاحب کو بلایا ہے. تو دیکھنا ہے ان پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ مشاورتیں شروع ہو چکی ہیں، اور مشاورتیں اس لیے شروع ہو رہی ہیں کہ اب یہ میدان سجنا ہے اور صدر مملکت تاریخ دینے جا رہے ہیں. صدر مملکت تاریخ دے رہے ہیں کہ الیکشن کس تاریخ کو ہوگا، اور وہ ہوگا جی 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، تو وہ تاریخ ہوگی 9 نومبر سے پہلے، اور یہ تاریخ دے دی جائے گی. اگر کسی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے تو وہ کر دے، اور اس کا بھی فیصلہ 1 ہفتے کے اندر ہو جائے گا، اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا. تو معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. البتہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ زون میں 2 بڑی عمارتوں میں، بلکہ 3 عمارتیں ہیں، 2 میں چیف بیٹھتے ہیں، اور بلکہ 3 عمارتیں ہیں جی، 3 میں چیف بیٹھتے ہیں، 1 چیف، دوسرا چیف، تیسرا چیف، اور 1 میں سپریم کمانڈر بیٹھتے ہیں. تو چاروں کو ہی کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کلٹیویٹ ہوتے ہیں یا نہیں. ہماری اطلاع کے مطابق ان میں سے صرف 1 کلٹیویٹ ہوئے ہیں، 2 ہو چکے ہیں. 1 بڑے چیف جو ہیں وہ کلٹیویٹ ہونے کے لیے تیار نہیں، سپریم کمانڈر بھی کلٹیویٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.